یہ ضروری ہے کہ دانش گاہوں میں غیر نصابی سرگرمیاں قابل ذکر بھی ہونی چاہیے، قابل دید بھی، کیونکہ جب تک نصابی سرگرمیوں کے ساتھ یعنی دانش گاہوں میں ریسرچ کے ساتھ، درس و تدریس کے ساتھ آپ لینگویجز، کلچر، تہذیب، میوزک، فلم اور دیگر ریجنل نیشنل ایکٹیویٹیز کو ساتھ ساتھ نہیں چلائیں گے تو یوں لگے گا جس طرح دانش گاہوں کا ماحول اپنی روح کے بغیر ہے۔ بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب پاکستان بھر کی جامعات کو دوربین سے بھی دیکھتے ہیں اور خوردبین سے بھی۔ ہم نے یہ محسوس کیا اور بارہا کیا کہ وائس چانسلر ایک پیور لیڈرشپ کا نام ہے، جس نے ریسرچ، فنڈ ریزنگ، مارکیٹنگ کے علاوہ انڈسٹریل لنک یا انڈسٹری اکانومی کے سنگ سنگ غیر نصابی سرگرمیوں کو بھی دوام بخشنا ہوتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کے اندر ان کی نفسیاتی اور طبعی رجحانات جو ہیں ان کو بھی نمو ملے، نشو نما ملے۔ اس تناظر میں جب پچھلے دنوں ہم نے بہاولپور لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول کا انعقاد اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں کیا تو ایک چیز ہمارے لیے قابل تقلید، بلکہ پورے سسٹم، پورے ملک کے لیے قابل تقلید اور بالخصوص میرے لیے قابل ذکر اور قابل بیان بن گئی، بلکہ یہی نہیں قابل تحریر بھی بن گئی کہ وہاں کی ضلعی اور ڈویژنل انتظامیہ اپنی دانش گاہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں حیران ہوا، عام طور پر کمشنر یا ڈی سی حضرات یونیورسٹیوں کے ساتھ وہ روابط نہیں رکھتے جو ایک کوارڈینیشن پورے شہر کو رنگ دے سکتی ہے، امنگ دے سکتی ہے اور ایک نیا ڈھنگ دے سکتی ہے۔ آن دا ادر ہینڈ یونیورسٹی کو ایک کمیونٹی سینٹر بنا سکتی ہے۔ بیوروکریسی نے ہمیشہ اس معاملے سے کنی کترائی، لیکن میں کہتا ہوں یہ نہایت قابل ستائش عمل ہے۔ یہ میں نے سٹیج پہ بھی جب وہاں ایک پروگرام میں بطور سپیکر میڈیا کانکلیو 1 میں مجھے بطور سپیکر کچھ کہنا پڑا تو میں نے اس کوارڈینیشن کو سلیوٹ پیش کیا کہ وہاں بہاولپور کے کمشنر جناب احتشام انور صاحب یعنی ڈاکٹر احتشام انور اور پروفیسر ڈاکٹر انجینئر عطر محبوب وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی سوچ کی سنکرونائزیشن اور سوچ کی رفاقت اور عمل کی صداقت نے ایک تاریخی رنگ جما دیا۔ وہ رنگ، وہ میلہ جس میں گلیکسی تھی ملک بھر کے دانشوروں کی، طلبہ کی ایک اپنی آنکھوں کی چمک، دمک اور رمک تھی، وہ سارا سما افتخار والا، تنتنا والا، تمتراک والا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ پورے اظہار والا تھا۔ مکالمہ تھا، میوزک تھا، فوک کے رنگ تھے، ریجنل رنگوں کے علاوہ مقامی رنگ تھے، خوشبوئیں تھی، سٹال تھے، کھانے تھے، گیمز تھی، کتابوں کی رونمائی تھی، شاعری تھی، نغمگی تھی، موسیقیت تھی اور زندگی کے بہت سے رنگ جو زندگی کو خوبصورت اور دیدہ زیب بنا دیتے ہیں۔ ان سب رنگوں میں ہم نے بالخصوص جناب پروفیسر ڈاکٹر انجینئر عطر محبوب کی ٹیم کو قابل تعریف پایا۔ منتظمین ایک سے بڑھ کے اور اسٹوڈنٹس ایک دوسرے سے بڑھ کے اپنے لٹریری اور کلچرل شو کو تاریخی بنانے کے در پہ تھے، اور ہم نے دیکھا
اور ان کھلی آنکھوں سے دیکھا، 2-3 دن وہاں رہ کر کے دیکھا، یہ اس سے پہلے بھی 2-3 اسی طرح کے فیسٹیول تھے اور اس سے پہلے بھی اسی طرح میڈیا کنکلیو میں بھی حصہ لیا، لیکن اس دفعہ کمال اور جمال کچھ اور ہی تھے، اور ایسے اور کہ تاریخ مرتب کر کے، یوں جیسے سارا ماحول ہم جا ہو، ہم نشیں ہو۔ ہم نے دیکھا کہ رجسٹرار صاحب وائس چانسلر کے ساتھ کھڑے ہیں، سینئر پروفیسرز، اور بالخصوص ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر شازیہ انجم ہو یا پروفیسر ڈاکٹر روبینہ بھٹی ہوں یا پروفیسر ڈاکٹر ارشاد ہوں یا اس کے علاوہ پروفیسر انجینئر ڈاکٹر امجد ہوں، یہ سب کے سب اپنی لیڈرشپ کے ساتھ قدم ملا کر چل رہے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ڈائریکٹر پبلیکیشن اور کمیونیکیشن ڈاکٹر شہزاد خالد اپنی پوری تمناؤں اور دل جوئی کے ساتھ ڈاکٹر عطر محبوب کے ساتھ کھڑے تھے کہ یہ ایونٹ کامیاب ہو جائے، اور یہ کامیاب ہوا۔ اس میں سارے رنگ اور اس میں ہر وہ پہلو جس کے لیے ایک اچھی انتظامیہ کا ہونا ضروری تھا، اس میں میڈیا ڈپارٹمنٹ کے جناب پروفیسر ڈاکٹر شہزاد رانا ہوں یا ان کے سابق پروفیسر اور ادارے کے اس شعبے کے انچارج ڈاکٹر پراچا ہوں، ہر لوگ ساتھ کھڑے تھے۔ ہم نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر پروفیسر ڈاکٹر آفتاب گیلانی کو پروگرام کو کامیاب کرنے کی دھن میں مگن دیکھا۔ پروگرام ایسے ہی کامیاب نہیں ہوتے، اس کے لیے خون جگر دینا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور ہم نے دیکھا، اور اس کا تذکرہ آج ہم نے اپنے جنگ کالم میں بھی کیا کہ پوری کی پوری ٹیمیں اور بالخصوص وہ لوگ جو جی آیاں نو چشمے ماں روشن دلے ماں شاد اور خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑے تھے، وہ پروٹوکول کمیٹی، ان لوگوں کی دن رات کی محنت، صبح کھڑے ہیں، پھول پیش کر رہے ہیں، رات 10 بجے تک پروگرام چل رہے ہیں، کسی کے چہرے پہ نہ کوئی پریشانی ہے، نہ پشیمانی ہے، نہ تھکاوٹ ہے۔ یہ سب کریڈٹ لیڈرشپ اور اس کی کوارڈینیشن کو جاتا ہے۔ دوستو معاف کیجئے گا، چائے پانی کے انتظامات سے لے کر ٹھہرانے کے اہتمام تک، سٹیج میں کانٹینیوسلی پروگرام چلے، ایک پروگرام اور دوسرے پروگرام کے وقفے میں سٹیج پر کام کرنا ہو، اور آپ کے مہمان اور ہر مہمان جو مہمان خصوصی کا درجہ رکھتا ہو، اور وہ بھی 100 سے زائد ہوں، خیبر سے کراچی تک سے آنے والے مہمانوں کو ان کے مزاج اور ان کے حالات اور ان کے انداز کے مطابق ڈیل کرنا، یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ دوستو بتاتا چلوں کہ جامعہ اسلامیہ اب ایک ٹکر کی یونیورسٹی، ایک مقابلے کی دانشگاہ، ایک مقابلے کا ریسرچ سینٹر، ایک نیشنلائزیشن اور انٹرنیشنلائزیشن اور گلوبلائزیشن کے سنگ سنگ چلتے ہوئے، ایولیوشنری ٹریسز کو سمجھتے ہوئے، ریولیوشنری آغاز کرتے ہوئے، ایک ایسی جامعہ ہے کہ جو پنجاب کی بلکہ پاکستان کی سب سے قدیم اور سب سے بڑی جامعہ پنجاب کا مقابلہ کرتی نظر آئے گی۔ اس میں 65,000 کے قریب سٹوڈنٹس، 65 سے 70,000 کے قریب سٹوڈنٹس ہیں، جو کسی طرح بھی کم نہیں ہے جامعہ پنجاب سے، بلکہ اس کا مقابلہ جامعہ کراچی سے کر لے۔ جتنی مدر یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی، وہ جامعہ زکریا ہو، وہ پشاور یونیورسٹی ہو، وہ گومل یونیورسٹی ہو، وہ قائد اعظم یونیورسٹی ہو، انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی لاہور ہو، ان سب پرانی یونیورسٹیز کو جنہیں مدر یونیورسٹیز کہتے ہیں، ان میں سے جامعہ اسلامیہ اپنا
कद काठ निकालते हुए और इमर्जिंग ग्लोबल ट्रेंड्स को मद्देनज़र रखते हुए, कम्युनिटी सेंटर के नज़ाकतों का ख्याल करते हुए और इन सब चीज़ों को कि लैंग्वेजेस को किस तरह साथ लेके चलना है, जदीद बायोटेक्नोलॉजी को, इंजीनियरिंग को, इवन इस जनरल यूनिवर्सिटी में नर्सिंग का आना, हेल्थ साइंसेज का परवान चढ़ना, ये सारी चीज़ें इसकी कामयाबियों का मुंह बोलता सबूत हैं। प्रोग्राम की रानाइयों और शहनाइयों के अलावा इसके फ़िक्री जमाल को मुतवाज़न रखने में डॉक्टर आसिफ नवीद रांझा, डॉक्टर जाम सजाद, डॉक्टर नवीद मलगानी, डॉक्टर सईद बुज़दार, डॉक्टर अब्दुल्ला और डॉक्टर अज़हर को फरामोश नहीं किया जा सकता। डॉक्टर शहजाद खालिद की टीम में से फातिमा जुनैद हों या असद नईम हो, इनको मैंने भागते भागते काम करते देखा। मीडिया की पूरी टीम मुतहरक थी। ऐसे प्रोटोकॉल वालों में समर यानी डॉक्टर समर फाहद और डॉक्टर अब्दुल्ला को मैंने दौड़े लगाते देखा। यही वजह थी कि कराची से आए मुजाहिद बरेलवी हों या डॉक्टर अकील जाफरी, इसी तरह जितने हसास शोरा थे उन सब ने घर सा माहौल पाया। मैंने प्रोग्राम में औरिया मकबूल जान हो या इरशाद आरिफ हों, जुनैद सलीम हों या मंसूर अफाक, इन सब के चेहरे पे शादाबी देखी और मैंने देखा कि वो जितनी देर रहे उन लोगों ने ना सिर्फ फेस्टिवल को एंजॉय किया, अपने प्रोग्राम्स की जो प्रॉपर रवानगी और रवानी और प्रोटोकॉल थे उनको भी इन सब आने वाले मेहमानों दानश्वरों ने खूब एंजॉय किया। मैंने अपने कानों से एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान सैयद नूर फिर नासिर अदीब को भी खुशो खुरम पाया और इंतज़ामात की तारीफ़ करते सुना। शिमा किरमानी हो या आमना उल्फत, इन सब को मैंने देखा कि नज़ीर लिगारी की तरह सभी मुतमईन थे। बच्चों ने वसी शाह की शायरी भी इंजॉय की और डॉक्टर इनामुल हक जावेद की भी। मकामी मीडिया भी अपने शहर और अपनी यूनिवर्सिटी के साथ वफा के तकाज़े पूरे करता देखा। माफ़ कीजिएगा, मैं आमना मुफ्ती को उल्फत में आमना उल्फत कह गया। बहरहाल ये प्रोग्राम तलबा और तालबात, प्रोफेसर्स मुद्दतों याद रखेंगे। मैंने शजी और रहमान को उसी वक्त कहा कि 100 से ज़ायद मुल्क भर से आए मेहमान अपनी आँखों और दिल में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और इसकी लीडरशिप प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर अतर महबूब का इफ्तिखार और वक़ार लेकर जा रहे हैं। तब्दीली चाहिए तो यूनिवर्सिटियों में रिसर्च होनी चाहिए, ये कम्युनिटी सेंटर होनी चाहिए और इनमें इंडस्ट्री इकोनॉमी का ख्याल रखना चाहिए और इसकी लीडरशिप को रिसर्च और फाइनेंस के साथ साथ इंटरनेशनल मेयार का भी ख्याल रखना होगा। डॉक्टर शहजाद खालिद और सजाद परवेज साहब, खलीलुर रहमान कमर और असगर नदीम सैयद को भी मिलाने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, थैंक यू प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब और बहुत शुक्रिया डॉक्टर एहतशाम अनवर।